اب یہاں دنیا میں جو انتشار ہے وہ انتشار اس وقت صرف اس وجہ سے ہے تعصب کی بنا پر، ضد کی بنا پر، اسی وجہ سے دنیا میں اختلاف ہے۔ اگر اس آیت کو ہم دیکھیں، اس آیت میں یہ کہا گیا کہ ان کے درمیان اختلاف جو ہے وہ اختلاف قیامت والے دن فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ اختلاف تھا کیوں؟ تھا اس لیے کہ یہود کے پاس کتاب موجود تھی لیکن کتاب سے رہنمائی نہیں لے رہے تھے، عیسائیوں کے پاس کتاب موجود تھی، کتاب سے رہنمائی نہیں لے رہے تھے، مشرکین مکہ کے پاس علم نہیں تھا، وہ اپنی جہالت سے تو رہنمائی لے رہے تھے لیکن اپنے آپ کو جاہل کہہ کر اہل علم کے پاس نہیں جاتے تھے، یہ ان کی بیماری تھی۔ اور اگر ہم اس وقت امت کے اختلافات کو دیکھیں تو یہی تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سینکڑوں فرقے ہیں، سینکڑوں جماعتیں ہیں، اور ہر فرقہ ہر جماعت یہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا تو بالکل جھوٹ پر ہے، حقیقت پر نہیں ہے، اور اپنی حقانیت پر وہ ایسے ایسے دلائل پیش کرتا ہے جو اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اسے کہا جائے اپنی حقانیت پر قرآن پاک پیش کرو، اس سے خالی۔ اپنی حقانیت پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مقدسہ پیش کرو، اس سے خالی۔ اپنی حقانیت پر 1400 سال سے جو مذہب اسلام چلا آ رہا ہے، جو اس کے دلائل موجود ہیں، فقہا کی کتابیں ہیں، اس میں سے پیش کرو، اس سے خالی۔ لیکن اس کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ نہیں دوسرا جھوٹا ہے، میں حق پر ہوں۔ اور یہ طریقہ ہمیشہ یہود کا رہا ہے یا نصارہ کا رہا ہے، کتاب کو چھوڑ کر اپنے آپ کو حقانی کہلانا۔ آج امت محمدیہ بھی قرآن پاک کو چھوڑ رہی ہے، عقائد میں دیکھیں کوئی معلوم نہیں، اعمال میں دیکھیں کوئی معلوم نہیں، حتیٰ کہ ہمارے عقائد بھی ہمارے باطل پرست لوگوں سے لیے ہوئے ہیں۔ عقائد کو بیان بھی ہم ان لوگوں سے پیش کرتے ہیں کہ جن کا علم سے تعلق ہی نہیں رہا۔ عقائد ہوں یا اعمال ہوں، ان کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، سنت سے ہوتا ہے، اور وہ مسائل جو قرآن و سنت میں واضح موجود نہیں ہیں وہ فقہا کی فقہ میں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ کسی کی بات سننی نہیں، کسی صاحب علم کی بات ماننی نہیں، یا کتاب اور سنت سے رہنمائی لینی نہیں، تو پھر یہ اختلاف امت میں بھی رہے گا، اس کا حل نہیں ہے، اس بیماری کا علاج۔ اور اگر ہم میں سے ہر آدمی حق کا متلاشی ہے تو حق کے متلاشی کے لیے دلائل موجود ہیں۔ پھر بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیے ہم تو حق چاہنے والے ہیں، حق کو پسند کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں تو نظر آتا ہے کہ ہر مولوی کا آپس میں اختلاف ہے، ہم کس کو حق پر کہیں؟ اور یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے دنیا دار لوگوں کا۔ میں ان کو دنیا دار تو نہیں کہوں گا، میں ان کو جاہل کہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سوال بے وقوفانہ ہے کہ ہمیں حق کا پتہ نہیں چل رہا۔ بازار میں جب آدمی جاتا ہے تو اس سے فوراً دکان پر رکھی ہوئی ہر چیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 1 نمبر ہے یا 7 نمبر ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، لباس کی ہوں، استعمالات کی دیگر چیزیں ہوں، انسانی ضروریات کی، سب کے بارے میں اسے معلوم ہوتا ہے، اور وہ مارکیٹ میں جاتا ہی اس دکان پر ہے کہ جس دکان کی شہرت ہوتی ہے کہ یہ حق والی صحیح بہتر چیز پیش کر رہی ہے اور اس کی کسی چیز میں شک و شبہ بھی نہیں اور اس کی گارنٹی ہے۔ لیکن مذہب اسلام میں عقائد نظریات بنانے کے لیے اس کو دکان ہی معلوم نہیں ہے، حالانکہ حق اور باطل کی پہچان واضح ہو جاتی ہے، اتنی واضح ہے کوئی بھی صاحب عقل آدمی، اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی، اور ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ عقل کے عین مطابق ہے، 100% یہ عقل کے عین مطابق ہے، اور عقل اس کو پہچان لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد علم ہے، اگر 20 طبقے کے لوگ موجود ہوں ایک جگہ پر تو صاحب عقل ان 20 آدمیوں کے چہروں کو دیکھ کر معلوم کر لے گا ان میں سے حق کون پر ہے، کس کے پاس حق ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں نہ ماننے والی بات ہو، صرف ناقد ہو، تنقید کرنا مقصود ہو، تو اس کے سامنے حق والا بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ معیار جب امت اختیار کرے گی تو وہ گمراہیت کی طرف جائے گی اور اس میں اختلاف رہے گا۔